الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حضرت حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و فعل میں ہماری آپ کی آج 18 تراویح مکمل ہو گئی اور 17 روزے 70 روزے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں آج الحمدللہ 25 سپارے مکمل ہوں گے. کل انشاءاللہ تعالی 26ویں سپارے کی تلاوت کل ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی 8 تراویح باقی رہیں گی 27 میں تو آدھا سپارہ انشاءاللہ تعالی 8 مکمل تراویح میں کر دیا جائے گا. آج دن میں 17 تاریخ ہے. اب چونکہ 18 لگے تو 17 تاریخ کو جو معرکہ وجود میں آیا اسلام کا پہلا اس کا نام بدر جنگ بدر کے نام سے ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک تو سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے میں آیت نمبر 123 24 25 میں اس کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد 9ویں پارے میں سورہ الانفال کے اندر اس کا ذکر اللہ پاک نے اس جنگ کا 2 مقام پر تذکر آیا. ایک یہاں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران اور ایک 9ویں پارے میں سورہ الانفال. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار اللہ سے ڈرتے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ یہاں اذلہ ذل یذل اس کے معنی ہے بے سر و سامان. کیا ہے؟ بے سر و سامان یعنی کہ آدمی بالکل نہتا اکیلا تنہا ہو بنا کسی ہتھیار کے لیس ہو بے سر و سامان اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا تم بدر کے میدان میں تھے جب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. تو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ. بدر کا غزوہ بدر یہ پہلا اسلام کا معرکہ. ایک ہے اصطلاح میں تاریخ میں ایک اصطلاح حدیث میں بھی ہے اور سیر والوں نے بھی لکھا ہے. ایک ہوتا غزوہ غزوات اور ایک ہوتا ہے غزوات اور ایک ہوتا ہے سیر. غزوات اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود تشریف فرما اور سیرہ یا سیر اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا.
وہ غزوات جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام بذات خود شریک ہوئے ہوئے، بعض نے اس کی تعداد 27 بتائی ہے، بعض نے اس کی تعداد امام بخاری کے نزدیک 19 ہے، بعض نے 23 بتائی ہے اور بعض نے 36 بتائی۔ اور جن غزوات میں، جن سیر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، ان کی تعداد 47 ہے، یعنی 47 ہے۔ اور جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام خود تشریف فرما ہوئے، جن میں اسے غزوات کہتے ہیں، وہ غزوات کی تعداد تقریباً 37 بنتی ہے، بعض روایات میں 36 بنتی ہے، کسی میں 19 بنتی ہے اور کسی میں 23 بنتی ہے، مختلف ہے۔ یہ معرکہ ہجرت کے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے دوسرے سال واقع ہوا، یعنی دوسری ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی کئی علاقوں میں صحابہ کی تھوڑی تھوڑی ٹکڑیاں بنا کر کے مدینہ کے قبائل جو علاقے تھے، گاؤں اور ولیج دیہات کے آس پاس کے، ان میں بھیجا تھا۔ تو یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد بھی جو مسلمان مدینہ چلے گئے تھے، چاہے وہ مہاجر ہو یا انصار، 2 سال تک جب بھی کبھی حج کا موقع آتا یا وہ مکہ شریف آتے تو ان کی عادت یہ ہوتی کہ وہ پہلے عمرہ کرتے آتے، تو کفار ان کو عمرہ کرنے نہیں دیتے، انہیں عمرے سے روکتے۔ بعض مسلمانوں میں انصاری صحابہ نے یا بعض مہاجرین صحابہ نے یہ بات کہی کہ اگر تم ہمیں عمرہ کرنے سے روکو گے تو تمہارا جو ملک شام کا راستہ ہے، مدینہ ہو کر کے آپ لوگ جاتے ہو، تو پھر ہم تمہارا راستہ بند کر دیں۔ یعنی ادھر عمرہ نہ کرنے دیا، ادھر راستہ روکنے کے لیے یہ معرکہ وجود میں آیا۔ تو ایک قافلہ آ رہا تھا مدینہ ملک شام سے واپس، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی ایک نفر کو، جماعت کو ترتیب دے کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ تو راستہ روکو۔ وہ راستہ روکنے کے لیے جب گئے تو یہ بات کسی طرح سے ابو سفیان کو خبر ہو گئی۔ اس نے اپنے کسی کو جو ہے کچھ اجرت دے کر کے مکہ ایک شخص کو، ایک سفیر کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ تمہارے قافلے پر اٹیک کر دیا ہے، مال و زر مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے، لہذا تم جو ہے خون کا بدلہ خون ہے، لہذا قصاص ہم لینے کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں۔ مکہ والے یہ لوگ پہلے سے ہی تیار تھے اس معاملے میں کہ انہیں اسلام سے پہلے سے ہی نفرت تھی، اسلام کو مٹانے کی دشمنی پہلے سے ان کے اندر موجود تھی۔ آج جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف چلے گئے اور اسلام کی تھوڑی فراوانی ہونے لگی تو انہیں یہ زیادہ تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یہ کام تو بڑھ جائے گا، لاؤین کو ایسا کرو، جنگ کرو۔ ابھی ان کی تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، فوج بھی ہے، سارا کچھ مال ہے، ہم ان پر اٹیک کریں گے۔ بلکہ ابو جہل نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ شہر سے بوروں میں بند کر کے اٹھا لائیں، اتنا بھیانک اٹیک کریں۔ یہ ادھر سے نگارہ بجا جنگ کا، اور جنگ کا اعلان ہوا، مکہ سے پوری تیاری کے ساتھ بڑے بڑے سردار، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، نہ جانے کتنے کتنے بڑے سردار، یہ سب اپنے اپنے لشکر اور اپنے اپنے خدام کے ساتھ، تقریباً بعض روایت میں آتا کہ 1000 سے زیادہ، بعض روایت میں آتا کہ 1300 یا 1500 سے زیادہ افراد پر مشتمل جنگجو فوجی، اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس ساز و سامان تھے یا دیگر خدام تھے وہ الگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں لشکر بن کر کے مدینہ کی طرف مکہ سے روانہ ہوا۔ جب یہ خبر مدینہ شریف پہنچی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، چونکہ راستہ روکنا تھا تو راستہ روکنے کی غرض سے جب اس قافلے پر اٹیک کرنا ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیار ہو جاؤ۔ تو رمضان شریف کی 12 تاریخ تھی، 12 رمضان مبارک، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مدینہ شریف میں تیاری کی،
شام کا وقت تھا، حضور نے اچانک سے اعلان کروا دیا، تیاری ہو گئی۔ پھر ایک مقام آیا، اس مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تھوڑا سا مدینہ شریف کے قریب میں، تو وہاں پر جو ہے لشکر کو تیار کیا، ترتیب دی گئی، جماعت بنائی گئی۔ اس میں جو زیادہ بوڑھے تھے انہیں واپس کر دیا گیا، جو کم عمر تھے، جو بچے تھے انہیں بھی واپس کر دیا گیا۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے بدر کی، 12 تاریخ کو یہ کام ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ترتیب دیا لشکر، تو اس میں کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جو کم عمر تھے۔ حضرت معاذ اور معوذ، یہ دونوں صحابی دونوں بھائی ہیں۔ تو ایک کی عمر بتائی جاتی ہے 16 سال تھی، ایک کی 15 سال ایسی۔ دونوں بھائی تھے، لیکن ذوق شہادت ان کے اندر بہت تھا، جذبہ شہادت کہ ہم شہادت کا جان دیں، شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اب جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی ترتیب لگائی اور ترتیب لگانے کے جب ان لوگوں کو دیکھا تو جو اس میں تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا۔ اب حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور واپس کر رہے ہیں، تو مجھے بھی دیکھ کر کے حضور واپس کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کی جماعت میں چھوٹا سا لگ رہا تھا، تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا تو پنجوں پہ ایسے اٹھ کے کھڑا تھا۔ حضور نے مجھے دیکھا، تو حضور سے چھپ تھوڑی سے، حضور کو دیکھا، حضور نے دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب دیکھا، جب واپس کیا، جب میں ایسے کر کے کھڑا ہو گیا تو حضور نے ہاتھ پھیرا تو فرمایا برابر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جو ہے ان کے گلے میں لگا دی۔ اب جو چھوٹا والا بھائی تھا، یہ زیادہ چھوٹے تھے، تو حضور نے فرمایا تم جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سے جوان ہیں، یہ بھی تو اتنے بڑے، ہم بھی اتنے بڑے ہیں، بس ایک ہی سال کا تو فرق ہے، آپ انہیں لے کے جانا ہے، چھوڑ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بچوں کا کام نہیں ہے کبھی۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، ہماری دونوں کی کشتی کروا دیں اور کشتی کرا کے دیکھ لیں کہ اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے بھی اجازت دیں۔ حضور جانتے تھے کہ ان کے اندر جذبہ شہادت ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو۔ ہم میدان سجا ہوا ہے، حضور کھڑے ہوئے ہیں اور صحابی وہ دونوں جوان بھائی کشتی لڑ رہے ہیں۔ وہ چھوٹے والے بھائی نے اس سے کہا معاذ سے، ایسا ہے تم تو سلیکٹ ہو گئے ہو، تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے، اب آپ ایسا کرو کہ ہم چھوٹ نہ جائیں، ایسا کرو کہ آپ آرام سے لیٹ جاؤ، ہم آپ کے سینے پر سوار ہو جائیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ پلان کے مطابق کشتی ہوئی، اللہ اکبر، یہ بھی کشتی ہوئی۔ ارے یہ کشتی کوئی ایوارڈ لینے کے لیے نہیں ہے، کوئی میڈل لینے کے لیے نہیں تھی، یہ کشتی جو ہو رہی ہے اپنی گردن اسلام کی خاطر کٹانے کے لیے ہے۔ اس کا جو انعام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن جذبہ تو دیکھو، اسلام کی خاطر اپنی گردن کٹانے کے لیے آپشن تھا، بچے تھے واپس جا سکتے تھے، کہا نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جانا ہے، جنگ میں شہید ہونا ہے۔ اب دونوں میں جب کشتی ہوئی، داؤ بیچ کھیلے، تھوڑی دیر کیا اور اس کے بعد وہ جو بڑے والے وہ لیٹ گئے اس سینے پر، انہوں نے کہا حضور میں نے فتح کر لیا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور جانتے تھے کہ اس کا جذبہ ہے، تو وہ ساتھ میں ہو گئے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام جب بدر کی طرف نکلے اور یہ خبر بیچ میں مقام روحا، مقام ہے بدر کو جب جاتے ہیں تو بدر مدینہ شریف سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور کلومیٹر سے لگائیں گے تو 100 کلومیٹر کے آس پاس بیٹھے گا، 100 کے آس پاس یا اس سے زیادہ بیٹھ جائے گا۔ شاید ایک میل میں 2.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر بنتا ہے، تو 80 میل کے فاصلے پر۔ تو مقام روحا وہاں ایک کنواں بھی ہے، دیکھا ہوگا بہت سے لوگ میں بھی جب گیا تھا تو میں نے بھی دیکھا، وہاں آج بھی وہ مسجد بنا ہوئی ہے، اس کی چھت تھوڑی سی انہوں نے خراب کر دی ہے، لیکن دیواریں آج بھی وہی ہیں جو صحابہ نے تعمیر کی تھی، اور وہاں پتھر کے خیمے آج بھی بنے ہوئے ہیں مقام میں۔ وہاں ایک کنواں ہے، آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے بیدوئے روحا، اس کا پانی میٹھا ہوتا اور کھاری پانی تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں لعاب دہن ڈالا، میٹھا ہو گیا، آج بھی پانی نکلتا، لوگ بھر کر کے لاتے ہیں اس کا۔ بیدوئے روحا، را واو ہا، بڑے ہا کے ساتھ، الف کے ساتھ۔
تو وہ کنویں کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شام ہو گئی، فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، حضور نے تقریر ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ہم لوگ تو صرف قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، مگر سنا ہے کہ وہ لوگ تو جنگ کی تیاری سے آتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ساز و سامان بھی نہیں، بچے ہمارے ساتھ میں، کچھ بوڑھے ہیں، فوجی لشکر بھی ہمارے ساتھ میں اتنا نہیں ہے، کل 313 کتنے لوگ تھے؟ 313 ہوتے اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ حضور نے خطبہ دیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ اب ہم مدینہ شریف چھوڑ آئے ہیں، واپس نہیں جائیں، واپس نہیں جائیں۔ حضور نے تقریر فرمائی، تقریر سنتے تھے جذبہ آ جاتا، جب مدینہ شریف سے چلے تھے تو 313 لوگ تھے، ایک اونٹ ملا سواری کرنے کے لیے، کتنے لوگ ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے؟ 3 لوگ، اور گھوڑے کتنے تھے ان کے پاس؟ 2 گھوڑے تھے، بعض روایات میں 5 گھوڑے تھے، 2 زیرات تھے، اور غالباً 5 یا 6 تلواریں تھیں ان کے پاس۔ یہ پورا سامان تھا جنگ لڑنے کا، اور ادھر ہزاروں کا لشکر، کیا ہے؟ ہزاروں کا لشکر آ رہا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بیروئے روحا پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم میدان مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں، واپس لے جائیں گے، آپ کے ساتھ چلیں۔ پھر چلے، پھر ایک مقام آیا، اس مقام کے اوپر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر پڑاؤ ڈالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ تقریباً مدینہ شریف سے چلتے چلتے بدر تک پہنچتے ہوئے، جنگ ہونے سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تقریباً 15 یا 17 خطبے فرمائے، جوش دلانے کے لیے، جذبہ ان کا چیک کرنے کے لیے۔ اب جب یہ بدر شریف سے قریب جب مقام آئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، اور حضور کی تقریر انصاری صحابہ ہیں، صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ رشتے میں حضور کے ماموں ہیں، کیا ہے؟ حضور کے ماموں۔ یہ دیکھو یہ نسبتیں وہیں سے ہیں سر، اس لیے ماموں کو بھانجوں پہ پیار زیادہ ہوتا ہے، تو ماموں ہیں یہ رشتے میں حضور کے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تقریر کرتے ہوئے ان پہ نظر پڑی، تو انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا شاید حضور مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ عمر میں بھی بڑے تھے اور یہ تجربہ بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اگر آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اشارہ دیں تو ہم پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، آپ اشارہ دیں تو اپنے گڑیا اپنے گھوڑوں کو دریا میں کودانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ اشارہ دیں تو جلدی آپ اپنے گھوڑے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تو 1000 لشکر کی بات کر رہے ہیں، آپ اگر اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور روم امپائر اور کیسر و کسرا سے ٹکرانے کی بات کریں تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ، اس جذبے نے حضرت سعد کے جذبے نے پورا جو 313 تھے ان میں ایسی مطلب کہنے کا بلبلہ انگیز گرمی پیدا کی، اور وہ سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں جی ہم تو تیار ہیں بڑی بڑی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے۔ لو جی گھوڑے بھی پورے نہیں ہیں، زیرہ بھی پورا نہیں، تلوار بھی پوری نہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جذبات یہ اپنی جگہ ہے، ہتھیار اپنی جگہ ہے، لیکن جب انسان کے جذبات مسلم ہوتے ہیں اور عشق رسول کی حرارت اس کے سینے میں ہوتی ہے تو بے سر و ساما بھی ہوتا ہے، تب اللہ کی مدد اس کے لیے آسمانوں سے اتر آتی ہے۔ ہوا یہ، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جب بدر کے میدان میں پہنچے ادھر سے 1000 کا لشکر جرار، اس نے آ کر کے کیا کیا، جو بدر ایک آدمی کا نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے
اور اس نے ایک کنواں کھودا تھا، اس کے نام سے اس کا نام پڑ گیا تھا بدر۔ پھر اس کے بعد میں بستی آباد ہوئی تو وہ بستی کا نام بدر کی بستی ہو گیا۔ یہ طائف کے کچھ قریب ہے اور مدینہ شریف سے فاصلے پر ہے۔ تو اس کنویں کے قریب اللہ کے انہوں نے کیا کیا، یہ جو مکہ سے آئے تھے انہوں نے تو اس کے نزدیک جو کنواں تھا، کنویں کے نزدیک آ کر کے چونکہ پانی کی پرابلم ہوتی تھی تو کنواں تھا تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے سب جب پانی وانی یہاں مل جائے گا آرام سے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام انہوں نے تو کنویں پہ قبضہ کر لیا، پانی ان کو مل گیا، ہم تو پریشان ہوں گے، ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا صبر کرو۔ صبر کرنے کی باری آئی تو ہوا یہ کہ اتنی تیز کی آندھی و طوفان چلا اور اتنی بارش ہوئی کہ جہاں ان کا کنواں تھا وہاں ریت کا سین، وہاں گارا ہو گیا، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی، رہنے کی جگہ نہیں، اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اور صحابہ اکرام جہاں پہاڑیوں کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے ان کے خیمے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پانی برسا تو حضور نے فرمایا جلدی سے مٹی کی بڑی چھوٹی چھوٹی یہ مینڈے بناؤ، دیواریں بناؤ، اونچا کر لو تاکہ پانی آئے تو پانی رک جائے، تمہارے لیے پانی کا کام آسمان سے۔ اب جب یہ بدر کی وادی تک پہنچ گئے اور ایک طرف لشکر اور ایک طرف شرابیں بھی، کباب بھی، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، عربی میں گانے گائے جا رہے ہیں، اور نہ کہا رہے ہیں یہ آئے دیکھیے یہ خیمے دیکھیے ان کے، ہمارے خیمے دیکھیے جہاں تک نظر جاتی ہے روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے، یہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں مٹھی بھر، آج ہم اسلام کو کام تمام ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تدبیر جنگ کے مطابق ان سے چاہا کہ اس پر بات ہو جائے، لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب جنگ کا آخری لمحہ آیا، 17 رمضان المبارک کی شام یعنی 16ویں 17ویں شب آئی اور صبح کو 17 تاریخ ہونا ہے، 16 رمضان گزرنے کے بعد روزہ رکھا، روزہ چل گیا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اکثر رمضان میں ہوئی ہیں۔ کیا؟ رمضان میں، اس لیے کہ رمضان میں مسلمان کی انرجی بڑھ جاتی ہے روزہ رکھنے سے، اور جسے روزہ رکھنا ہی نہ ہو تو اس کے تو بہت ہی پریشانی ہے، اور جسے روزہ رکھنا ہوگا تو اس کے لیے گرمی ہو یا سردی ہو اسے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، ہمت کر کے رکھے، تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو روزے رکھنے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر شوگر والوں کو دیکھا ہوگا وہ پریشان رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمت کر کے روزہ رکھیں تو روزے کی حالت میں ان کی شوگر نارمل ہو جائے۔ یہ فارمولا، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک ہمت عطا فرماتا ہے اور بہت سی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ الگ چیپٹر ہے۔ اب یہ روزہ رکھا، جب رات آئی، اب رات آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں لیا، اور لینے کے بعد آقا علیہ السلام میدان بدر میں آئے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام بدر کے میدان میں آ کے اپنی چھڑی حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک نشان ایسے لگایا، اور لگانے کے بعد حضور نے فرمایا عمر ابو بکر گواہ رہنا، یہاں پر ادور کا قتل ہو رہا ہے، یہاں پر وہ واصل جنگ ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک نشان اور لگایا، حضور نے فرمایا یہاں ابو جہل کی گردن کاٹی جائے گی، یہاں اس کا ہاتھ پڑا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک نشان اور لگایا، اور لگانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا ابو لہب ہوگا۔ یہ چار ہی باتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نشان نہیں فرماتے رہے۔ حضرت ابو بکر و عمر فرماتے ہم دیکھتے رہے اور ہم دیکھ کر کے صدق تک کہتے رہے۔ شام ہو گئی، اس کے رات کے بعد جب صبح کا وقت ہوا ہم نے دیکھا کہ خیمہ مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ابو بکر کا انتخاب ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کھڑے ہوئے، فرمایا ہم نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا فرمائی مولا کہ میرے ساتھ 313 نہتے مجاہد، یہ اسلام کے سپاہی، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے میرے مولا اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے مولا یہاں تک ان کو سنوارنا اور انہیں جنگ کے میدان تک لانا میرا کام تھا، اور صبح کے سورج کے ساتھ کامیابی دینا تیرا کام ہے۔ ادھر اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، ادھر لشکر اسلام کے
قصیدے پڑھ پڑھ کر کے اشتعال انگیز باتیں کی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جب یہ سارا کچھ واقعہ ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صبح ہونے سے پہلے فجر کے وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے اور عرض کی وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ. کیسی مدد کی؟ فرمایا اِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. فرمایا یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتوں کو آسمان سے اتار دے بِآلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. فرمایا کیا تم اس بات پر صبر کرو گے؟ کیا تم پرہیزگار بنو گے؟ اللہ سے ڈرو گے کہ اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ کہ اللہ پاک آسمان سے تمہارے لیے 5000 فرشتے اتار دے. فرمایا گیا بدر کی وادی میں جب مارکا ہوا تو ابو جہل و ابو لہب نے جب حضور نے بھیجا تو ابو جہل و ابو لہب نے کیا کہا جانتے ہو؟ غرور کے مارے ان کا نہیں یہ کسے بھیج دیا ہے آپ نے؟ ہم قریش کے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں، آپ نے کسے بھیج دیا؟ انصاری صحابہ کے جذبے میں اور جا کر کے انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کے لیے تو اتنے خبیث و نالائق تھے، اتنا نفس موٹا تھا ان کا تو بولے کہ ارے آپ نے محمد کسے بھیجا ہے؟ یہ ہمارا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے لیول اور اسٹینڈرڈ کے حساب سے آپ بھیجیے. لیول اور اسٹینڈرڈ کے حساب جب میں کہاں لیول اور اسٹینڈرڈ کے حساب سے بھیجیے تاکہ ہمارے مد مقابل کھڑا ہو. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا امیر حمزہ اپنے چچا سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا علی نکل حضرت ابو عبیدہ ان کو کھڑا کیا. یہ تینوں کو لا کر کے جب میدان میں کھڑا کیا تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اب تو مقابلہ برابر کا ہے، اب تو قریش کا مقابلہ قریش کے ساتھ ہے، اب تو فوج کا مقابلہ فوجیوں کے ساتھ ہے، اب تو نسب کے اعتبار سے بھی ہم تم سے اعلیٰ، جاہ و حشمت کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ، اب تو مقابلہ صحیح ہے. انہوں نے کہا جی اب اسٹینڈرڈ صحیح ہے، اب لیول صحیح ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کافر شیبہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد جو ہے عتبہ اور یہ سب کھڑے ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ان مجاہدوں کی جب وار ہوا تو ایک کے مقابلے میں ایک ہوتا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وار کیا ایک ہی بار میں کام تمام کر دیا. حضرت علی نے ایک بار کیا اس کے بعد ایک میں کام تمام کر دیا. حضرت عبیدہ ان کو ایک زخم لگ گیا جب دیکھا وہ کافی میں تکڑا پڑ رہا حضرت علی بھاگے وہ جھپٹ کر کے اپنی تلوار کا وار کیا اس کا بھی کام تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک جا رہا بات خراب ہو جائے گی تو انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے ایک طرفہ اعلان کر دیا کہ سب چڑھائی کریں. اب 313 لوگوں پر 1000 کی فوج ٹوٹی اور جیسے 1000 کی فوج نے اٹیک کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا کہ آپ یہاں سے تھوڑی سی کنکر سینڈ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اس پر یہ دم کرے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اور اٹھا کر کے کافروں کی طرف مارے. اور جب حضور نے اس طرح سے پھینکا تو ایسا طوفان میں غرق ہوئے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ قافلہ کہاں ہے جنگ کہاں ہو رہی ہے. اتنا حال برا ہوا کہ نہ ابو جہل بچ پایا نہ ابو لہب بچ پایا نہ عتبہ بچ پایا نہ شیبہ بچ پایا. 313 مسلمانوں نے 1.5 گھنٹے کے اندر جنگ کو فتح کرنے کے بعد اسلام کا جھنڈا بدر کی وادی میں بلند کر دیا. یہ پہلی جنگ ہے. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں بھائی تھے چھوٹے چھوٹے جو آئے تھے تو جب لڑائی ہوئی نا لڑائی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے چچا کے پاس گئے اور ہم نے اپنے چچا سے پوچھا
کہ چچا جان یہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ابو جہل بہت تگڑا آدمی ہے، وہ بہت گالیاں دیتا حضور کو، ذرا ایڈریس بتاؤ وہ ہے کہاں، کدھر ہے، اس کی پہچان بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں چچا نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کے بعد؟ تو کہا ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کی ذرا اس کا حساب کتاب پورا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کو بہت گالیاں دے۔ انہوں نے دور سے دیکھا جنگ چل رہی تھی تو وہ ایک اونچے اونٹ پر سوار ہو کے جنگ لڑ رہا، تو فرمایا کہ دیکھو وہ ہے۔ یہ دونوں جھپٹے اور جھپٹنے کے بعد جب اس پر وار کیا تو اس نے بھی وار کا جواب دیا، پھر وار کیا، وار کا جواب دیا، اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ فرماتے جب انہوں نے وار کیا نا تو اسے نیچے گرا دیا۔ اب نیچے گرانے کے بعد جب تلوار کی باری آئی نا، روایت میں آیا، سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے، جب ابو جہل کی گردن پہ معاذ نے تلوار ماری تو جانتے ہو کیا کہا؟ وہ نے ذرا تھوڑی اوپر سے کاٹنا تاکہ جہنم میں پتہ چلے کسی بڑے سردار کی گردن کسی بڑے سردار کی گردن ہے، ذرا اوپر سے کاٹنا۔ جب کاٹی گئی تو ابو جہل گردن کٹ رہی تھی، یہ جملہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس مجھے مارا بھی گیا اور قتل بھی کیا گیا، تو وہ بھی انصار کے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ یہ حال ہوا ہے عرب کے بڑے سردار ابو جہل کا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی اور کافر اکٹھا ہو کر بھاگ گئے، ان کا کچھ مال بقا وہ ہم نے قبضہ کر لیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور قیدی بنا لیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور ہم نے اپنے جو ہے شہید ہونے والے تھے ان کے جسموں کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد فرماتے جب میں نے ابو بکر سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح وہ جو رات نشان لگایا ہے کہ نہیں، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو دکھایا، اللہ کی عزت کی قسم جہاں نبی نے اشارہ کر دیا تھا وہی لاشا پڑا ہوا تھا۔ یہ علم غیب مصطفیٰ ہے، یہ نبی کا علم غیب ہے۔ جنگ کل ہونی ہے، کون کہاں مرے گا مصطفیٰ آج بتا رہے ہیں کون کہاں بڑا ہوگا۔ فرماتے اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نے سب کو اکٹھا کیا، وہ سارے کافروں کو اکٹھا کیا۔ یہی جو کنواں ہے بدر کا، اسی بدر کے کنویں میں حضور نے ان سارے لاکھوں نے اٹھا کر کے کافروں کے جسموں کو اور اس کنویں کے اندر ڈلوا دیا۔ اور ڈلوانے کے بعد پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، میں نہیں کہتا تھا کہ اسلام کے مقابلے میں اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا اور اللہ اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اسلام کا چراغ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، جہاں تک سورج نکلتا ہے اسلام کے چراغ کی روشنی پہنچے گی۔ میں نہیں کہتا تھا آج تم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ تمہاری گردن کاٹی گئی، بتاؤ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی۔ یہ کنویں میں ڈالنے کے بعد حضور کہہ رہے ہیں ایک عقیدہ لے کر کے جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں یہ جن کی گردنیں کٹ گئی، جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جن کی گردن گل سے جدا ہو گئی، یہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ کیا تم سے زیادہ سن رہے ہیں؟ اب ایمانداری سے بتاؤ ابو جہل، ابو لہب گردن کٹنے کے بعد بھی نبی فرما رہے عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ جب ایک کافر مرنے کے بعد سن سکتا ہے تو کیا نبی آخر الزمان نہیں سن پائیں گے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے مقام کان لال کرام لاکھ السلام۔ اللہ پاک ان بدر کے شہداء کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے اور ان کے مزار انور پر اور ان کے مزارات مقدسہ پر اللہ پاک انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ وہ اسلام کے سب سے اولین اور افضل ترین لوگوں میں شامل، سب سے زیادہ افضل۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو بدر میں شریک ہوئے حضور نے فرمایا اگر اس کے بعد ان سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تب بھی اللہ کچھ نہیں کہے گا، معاف فرما دے گا، اس لیے کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت ان سب کو ان کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ کھڑے ہو گئے مسلمان۔